کیمرے سے پاکستانی مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میرا سلام عرض ہے۔ فاطمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ میں بات کروں کہ یہ نئی پارٹی کیوں بنائی گئی ہے۔ یہ نئی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام ایک وہ نظام ہے کہ جو کہ صرف اشرافیہ کے لیے کام آتا ہے اور عام پاکستانی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے۔ اور جن پارٹیوں میں ہم تھے، سردار صاحب، شاہد صاحب، رانا توصیف صاحب، ظہیم قادری صاحب، ظفر مرزا صاحب، میں، ڈاکٹر اظہر صاحب، ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، شیخ صلاح الدین صاحب، ہم سب حکومت میں بھی رہے ہیں اور وزارتیں بھی آج بھی ہم کو مل سکتی تھی، لیکن اس وزارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس وزارت سے آپ اپنے ملک کا کوئی فائدہ نہ کر سکیں۔ اس وزارت میں کوئی عزت نہیں ہے، اس وزارت میں کوئی مقام نہیں ہے جس سے آپ پاکستان کو بہتر نہ کر سکیں۔ تو یہ نئی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظی کارروائی نہیں، اصل میں اب پاکستان کا نظام بدلنا ہوگا۔ اور کیوں بدلنا ہوگا پاکستان کا نظام؟ پاکستان کا نظام اس لیے بدلنا ہوگا کہ 2.60 کروڑ بچے جو کہ اسکول میں ہونے چاہیے، اسکول سے باہر ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ دنیا کے سب سے زیادہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں وہ چین میں نہیں ہیں، ہندوستان میں نہیں ہیں، جو ہم سے 5 گنا بڑے ملک ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ یہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں کہ آج 10 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے رہتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن جو غربت کے نیچے رہتے ہیں ان کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، وہ بھوک میں بل بلا کر سو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی حکمرانی ہے، یہ پاکستان کا نظام ہے جس نے 40% ہمارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو غربت کے نیچے رکھا ہوا ہے، جہالت میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں پچھلے 20 سال سے 40 سے 42% بچے، 40 سے 42% بچے، یعنی کہ ہر 10 میں سے 4 بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں۔ سٹنٹڈ کا مطلب ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پہ کمزور رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوراک نہیں ملتی۔ آپ سوچیں کہ جہاں پہ 10 میں سے 4 بچے خوراک کی وجہ سے ذہنی طور پر کمزور ہو جائیں، جسمانی طور پر کمزور ہو جائیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ اور جب 40% بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ کیا یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے اگر لوگ آگے نہ بڑھیں تو؟ کیا کوئی ملک امیر ہو سکتا ہے اگر لوگ غریب رہیں تو؟ اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کے مختلف ادارے، ساری حکومتیں ملا کر 1.5 سے 2 کھرب روپے، یعنی کہ 1500 سے لے کر 2000 ارب روپیہ خرچ کرے گی تعلیم کے اوپر اس سال آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ اور پاکستان میں خواندگی کا یہ حال ہے کہ گیمبیا، سوڈان، کوموروس، نائجیریا، موزمبیق، پاپوا نیو گینی، موریٹانیا، ٹوگو، ملاوی، ٹیمور لیسٹے، یمن، نیپال اور بھوٹان سب ہم سے آگے ہیں۔ ہم اتنے پختگی میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے نظام حکمرانی ہے، یہ دیا ہے ہم کو۔ پہلے 28 دن کے اندر پاکستان میں جتنے بچوں کی وفات ہو جاتی ہے، جتنے بچوں کی فوتگی ہوتی ہے زندگی کے پہلے 28 دن، وہ صرف دنیا میں 2 نمبر پہ آتا ہے۔ ہم سے آگے صرف لیسوتو ہے، ساؤتھ سوڈان سے ہم برے ہیں، سوڈان سے ہم برے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے امیر ملک ہوتا تھا، اور یہ وقت دور نہیں تھا۔ 1994 1995 میں ہم سب سے آگے تھے، ہر ملک سے، ہندوستان سے آگے تھے، بنگلہ دیش سے آگے تھے، سری لنکا سے آگے تھے، نیپال سے آگے تھے۔ آج ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، ہم ہندوستان سے پیچھے ہیں، ہم سری لنکا سے پیچھے ہیں، ہم مالدیو سے پیچھے ہیں، ہم بھوٹان سے پیچھے ہیں، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ میں نیپال سے پیچھے ہیں۔ صرف افغانستان کے علاوہ اس خطے میں تمام ممالک سے، سینٹرل ایشیا کے ہو گئے، ساؤتھ ایشیا کے ہو گئے، پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ کیوں رہ گیا ہے پاکستان پیچھے؟ پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا ہے کہ پاکستان کا نظام درست نہیں ہے، کہ یہ نظام جو ہے یہ ایک شکاری نظام ہو گیا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریڈیٹری اسٹیٹ بن گیا ہے پاکستان۔ یہ ظالمانہ نظام ہو گیا ہے۔ پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو پاکستان کی ریاست ہے، وہ ایک شکاری کی مانند ہے، اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں، کہ عام پاکستانی ایک شکار ہے، ایک عام پاکستانی ایک سائل ہے، اس کی شہری کی حیثیت نہیں ہے، اس کی سٹیزن کی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک سائل کی حیثیت ہے۔ اگر مہربانی فرما دی تو فرما دی، نہیں فرمائی تو نہیں فرمائی۔ اور یہ بجٹ
یہ جو آج بجٹ آیا ہے اس ملک کا، یہ اس کی حکمرانوں کی ترجیحات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اس بجٹ میں جس میں آپ نے نوکری پیشہ لوگوں کے ٹیکس ڈبل تک کر دیے، کس نوکری پیشہ لوگوں کے؟ جو 75,000 اور لاکھ روپے کماتے ہیں، جو 75,000 اور لاکھ روپے کمانے والا ہوتا ہے اس کی ٹیکس ڈبل ہو گئی۔ جو 5 لاکھ روپے کماتا ہے اس کا ٹیکس 91,250 روپے پہلے تھا ہر ماہ کا 5 لاکھ روپے میں سے۔ اور آپ حساب کیجئے گا کہ جو سفید پوش 5 لاکھ روپے رہتا ہے اس کا گھر کا کرایہ کتنا ہوتا ہے، اس کے بچوں کی فیس کتنی ہوتی ہے، اس کا بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے، اس کا گیس کا بل کتنا ہوتا ہے، تو یہ حساب کر لیجیے آپ۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو دوا دارو کا کتنا بل ہوتا ہے۔ تو 5 لاکھ روپے کمانے والے کا آپ نے 91,250 سے بڑھا کر 1,13,750 روپے کر لیے، کیونکہ آپ کو 22,500 روپے اس سے اور چاہیے تھے، کیونکہ 30 کروڑ روپے کی ایوان صدر میں نئی گاڑیاں آ سکیں۔ اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 24% حکومت پاکستان اپنے جاری اخراجات بڑھا سکے۔ اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 30% جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی بڑھ سکے، 75 ارب روپے آپ ایم این ایس کے لیے رکھ سکیں اور 500 ارب روپے آپ ایم پی ایس کے لیے رکھ سکیں تاکہ وہ پروجیکٹ کر سکیں۔ تو یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں ہے، یہ پاکستان ہمیں منظور نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے آزاد نہیں کروایا تھا، ہمارے والدین نے اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے جہالت کی قید میں رہیں، یہاں پہ آ کے بھوک کی قید میں رہیں، یہاں پر آ کر حکومت کے نیچے اس طرح دب کے رہیں کہ جیسے یہ کلونیل گورنمنٹ ہو۔ یہ حکومت کیا ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہی ہے؟ مڈل کلاس پاکستانی کو مارا جا رہا ہے، یہ بات لکھ لیں۔ دنیا میں 2 اصول ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے، ایک کو کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی، کہ ہر انسان جس کی آمدن برابر ہو وہ برابر ٹیکس دے۔ یہاں پر اگر آپ کے پاس لاکھ روپے کی تنخواہ ہے تو حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 75,000 کی تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، مگر آپ کے پاس 2,000 ایکڑ زرعی اراضی ہو حکومت کہتی ہے کوئی بات نہیں ٹیکس نہ دو۔ آپ کے پاس 200 کروڑ روپے کا 2 ارب روپے کا مکان ہو اس پہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لگتا۔ تو یہ تو برابر کا نظام نہیں ہے، یہ برابر کا نظام نہیں ہے، یہ تو شکاری اور شکار کا نظام ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ نظام کو بدلنا ضروری ہوگا۔ ہم اب ساؤتھ جنوبی ایشیا میں سب سے غریب ملک نہیں رہنا چاہتے، ہم افریقہ سے ملکوں سے زیادہ کم تعلیمی یافتہ لوگ نہیں چاہتے، ہم اپنے نوجوانوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان میں اتنی مایوسی ہے کہ جب لیبیا سے یونان ایک کشتی جا رہی تھی اور ڈوب گئی اور 300-400 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی تھے۔ یہ شرم کی بات نہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے ماں باپ کو خدا حافظ کر کے جا رہا ہے اور راستے میں ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن پھر بھی جا رہا ہے۔ تو آپ نے کیا موقع دیا اس نوجوان کو؟ یہ دلشاد صاحب نے جو بات کی ہے کہ 64% پاکستانی جو ہے وہ نوجوان ہے، ہم نے کیا نوجوان کو موقع دیا ہے؟ ہماری بہنوں کو ہم نے کیا موقع دیا ہے؟ میں کچھ دنوں پہلے آئی پی اے میں گیا تھا، اسٹوڈنٹ سے مل رہا تھا، میں نے پوچھا ان سے کہ آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے پاکستان میں؟ تو ایک بچی بولتی ہے کہ سر ہم تو روڈ پہ چلتے ہیں تو لوگ ہم کو تنگ کرتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ تنگ کرتے ہیں۔ یہ کیا معاشرہ بنا دیا؟ یہاں پہ سارا دن ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں، کبھی ہم کرسچنوں کو مار دیتے ہیں، اب ہم نے سنا ہے کہ پارا چنار میں ایک ہمارے شیعہ بھائی کو مار دیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ حکمران ہم کو پروٹیکشن بھی نہیں دے سکتے، ہماری زندگی کا تحفظ بھی نہیں دے سکتے، ہماری عزت کا تحفظ نہیں دے سکتے۔ یہ نظام نہیں چل سکتا اور اس نظام کو اب نہیں چلنے دیں گے۔ 30 سال سے پاکستان میں ٹیررزم ہوتی ہے، 1 لاکھ شہادتیں پاکستان دے چکا ہے، سول کی اور فوجی لوگوں کی، پولیس والوں کی، اور ہم پھر ایک مرتبہ آپریشن کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم کامیاب ہوں اس آپریشن میں، لیکن پھر اس کے بعد ایسی پالیسیز تو اختیار کرو کہ یہ بار بار نہ کرنا پڑے۔ یہ بار بار کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ہم جا کے فوج سے ایک چیز کر لیتے ہیں، کائنیٹک آپریشن جیتتے ہیں، اس کے بعد ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے
غربت کا خاتمہ نہیں کیا، آپ نے جہالت کا خاتمہ نہیں کیا، آپ نے کسی کو امید نہیں دی۔ کوئی بچہ ٹیررزم کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو آپ نے امید ہی نہیں دی۔ آپ نے کیا دیا اس ملک میں؟ کیا دیا ایک بچے کو؟ سو ہم جو بات کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے پارٹی بنائی ہے، اور شاہد عباسی صاحب اور میں کافی عرصے سے بات کر رہے تھے، مہتاب عباسی صاحب بھی کافی عرصے سے بات کر رہے تھے، ظفر صاحب اور میں نے میرے خیال سے 1-2 سال سے تو سیمینارز کر رہے ہیں پاکستان بھر میں۔ یہ جو ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ سیاستدان ہیں، کچھ ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، کچھ ہماری بہنیں ہیں جو غریب لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں۔ اب ہم سب کو، آپ کو سب کو سیاست میں آنا ہے۔ اب سیاست صرف سیاستدانوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب عام پروفیشنل کو پاکستان میں سیاست میں آنا ہے۔ یا اس طرح کہہ لیتا ہوں کہ سیاست صرف سیاستدانوں کو، فوجیوں کو اور ججوں کو نہیں چھوڑ سکتے، عام لوگوں کو بھی سیاست میں آنا ہے۔ ہم سب کو اس نظام میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اس پارٹی کو اندر ہم سب ممبر بن سکتے ہیں، اس پارٹی کے 2 رولز ہیں کہ ہر عہدہ ٹرم لمٹ کا ہوگا، 2 ٹرم سے زیادہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ جو صدر بنے، سیکٹری بنے، نائب صدر بنے، کوئی بھی صوبے کا صدر بنے، شہر کا صدر بنے، 2 ٹرم سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے بعد نہ اس کا بچہ آئے گا، نہ اس کی بیٹی آئے گی، نہ اس کا داماد آئے گا، کوئی اور شخص آئے گا۔ تو نہ یہ شخصیت پرستی ہے کہ کوئی ایک ہی مسیحا ہے اس پاکستان کا، نہ یہ خاندان پرستی ہے کہ یہ خاندان نہیں ہوا تو پتہ نہیں پاکستان میں کوئی قہر آ جائے گا۔ جب بغیر قائد اعظم کا یہ ملک چل سکتا ہے تو بغیر کسی اور کے بھی یہ ملک چل سکتا ہے۔ اور تو میرٹ ہر جگہ پر اوپر لے کے آنی ہے۔ آپ کے پاس ڈگری ہو تو آپ کا حق ہونا چاہیے، کسی کے پاس پرچی ہو اس کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ میرٹ کو ہر جگہ آ کے لے کے آنا چاہیے، اور ہماری پارٹی میں بھی لے کے آئیں گے۔ اور اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہوں ان میں سے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا گریبان پکڑیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ حق ہے۔ تو یہ بات ہم نے کرنی ہے کہ 2 چیزیں پاکستان میں ہم نے کرنی ضروری ہیں نظام بدل کر۔ جو نیا نظام ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس پہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان اکنامک اپرچونٹی فار آل، کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی مذہب ہو اس کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ کسی خطے میں پاکستان کے رہتا ہو، جس کو پیریفری کہتے ہیں، دور دراز میں رہتا ہو، سینٹر میں رہتا ہو، کوئی پاکستانی ہو، جو زبان بولتا ہو، جس رنگ کا ہو، جس صوبے میں رہتا ہو، ہر پاکستانی کو آگے لے کے آنا ہے۔ پاکستان تبھی آگے بڑھ سکتا ہے کہ ہر پاکستانی آگے بڑھے۔ ہر پاکستانی کو آگے لے کر آنا ہمارے یہ قوم اسی لیے بنی تھی، یہ ملک اسی لیے بنا تھا کہ ہر پاکستانی آگے آئے۔ یہ کیسا ملک ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ 90% پاکستانیوں کو بولیں گے نہیں تم آگے نہیں آ سکتے، تم اشرافیہ کا حصہ نہیں ہو، تم شاید مڈل کلاس ہو، تم ٹیکس دو، اور 1% پاکستانی اشرافیہ ہوں، ان کو سارے فائدے ملتے ہوں۔ یہ ملک نہیں چل سکتے۔ دنیا کا ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو آگے آنے سے روکیں، جو یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو آگے کس طرح لیتے ہیں آگے ان پاکستانیوں کو؟ ہر پاکستانی کو تعلیم دینا ضروری ہے، اچھی تعلیم دینا ضروری ہے۔ یہاں پر 78% پاکستانی بچہ، یہ نمبر سن لیجیے ذرا غور سے، یہ سروے کرا ہوا، یہ کوئی میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو نمبر۔ 78% پاکستانی 10 سال کا بچہ 2 جملے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا کسی بھی زبان میں، چاہے وہ اردو پڑھتا ہو یا سندھی پڑھتا ہو۔ اگر 78% یعنی کہ تقریباً 10 میں سے 8 بچے اگر آپ کے 2 جملے 10 سال کے نہیں پڑھ سکتے، وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ لیکن اس بچے کو تعلیم دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسکول کا نظام ضروری ہے، لوکل گورنمنٹ ضروری ہیں، پرائیویٹائزیشن اس کی ضروری ہے، حکومت کو اس پہ پیسہ لگانا ضروری ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن جس بچے کا رات کو بھوک سے پیٹ خالی ہو، اس بچے کو آپ صبح نہیں پڑھا سکتے، اس لیے اس کو صحت اور تعلیم دینا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ریاست کا کام ہے۔ ریاست کا یہ فرض ہے کہ ہر بچے کو آگے لے کر آئے، ریاست کا یہ فرض ہے کہ ہر بچے کو ترقی کا موقع دے، تو یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ہماری پہلی خواہش ہے، پہلا منشور ہے، پہلا ویژن ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے۔ نمبر 2 کہ ہر پاکستانی کو اپنی زندگی پہ قدرت دینی ہے، اور یہ
ہماری بہنیں یہ بات سمجھتی ہیں، ہمارے نوجوان یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کو زندگیاں جو ہیں وہ لائنوں میں رکھ کے NOC اور پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ان کے زندگی کے فیصلے کوئی تھانے دار نہیں کرے گا، کوئی DC نہیں کرے گا، کوئی حکومت کا افسر نہیں کرے گا، ان کا ووٹ کوئی اور RO ڈال کے نہیں جائے گا. ان کو ان کی زندگی کے اوپر قدرت ہونی چاہیے. اگر آپ محنت کریں گے آپ پاکستان میں آگے بڑھیں گے، اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا حق ہے آگے بڑھنے کا اور ریاست کا فرض ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جائے، اور ہر پاکستانی کو اس کی زندگی پہ قدرت ہونی چاہیے، ہر پاکستانی کا زندگی کے فیصلے وہ خود کرے نہ کہ اس کے علاقے کے بڑھے، تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ عوام پاکستان کو پاکستان کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم جنوبی ایشیا میں سب سے غریب ہوں، پاکستان اس لیے بنا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم جنوبی ایشیا میں امیر ترین ملک ہوں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ مہتا صاحب. ہمارے